ہم کہتے بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے؟ خوشحالی کا پہیا جام کریں گے؟ روزگار کا پہیا جام کریں گے؟ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ہم کہتے ہیں آئے مل کر بیٹھیں، بات کرتے ہیں، معاملات کو سلجھاتے ہیں. مصدق ملک نے پی ٹی آئی پر طنز کے تیر بھی برسا دیے. بولے ہم کہتے ہیں آئے مل کر بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. بات کرو لیکن برباد مت کرو، سلجھاؤ ملک کو الجھاؤ نہیں. ہم نے کہا آؤ حکومت بنائیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی. اپنے بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کا لہجہ انتہائی غیر پارلیمانی ہے. ایک جانب گرفتاریاں اور دوسری جانب مذاکرات کی دعوت. پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے کبھی مذاکرات نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت جمع کروا دی. درخواست اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے جمع کروائی گئی. درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا. الیکشن کمیشن نے پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھیں. پی ٹی آئی ارکان کی پریس کانفرنس میں وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں. الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لیں. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں میں باقاعدہ فریق بنا ہوا ہے. حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خام خیالی نہ رہیں. ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے. یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں. تو چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن کیا ہونا تھا، یہ فساد کرتے. جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے. حکومت خام خیالی میں نہ رہے. عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حکومت کو دو ٹوک پیغام. لیاقت باغ میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بل، تنخواہ دار کا انکم ٹیکس اور آئی پی بیز کا معاملہ حل نہ کیا تو ملک بھر میں دھرنے ہوں گے. پاکستان کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. پرامن احتجاج کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ بولے بجلی بلز میں 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے. بجلی بلز میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں اور آئی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے. حکومت نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، طارق فضل چودھری امیر مقام کمیٹی میں شامل. کمیٹی جماعت اسلامی کے مطالبات سن کر وزیر اعظم کو آگاہ کرے گی. عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے اتوار کو کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کی کال دے دی. کہتے ہیں حکومت گھریلو صارفین کے بلز میں سخت گرم موسم کے 4 ماہ ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس نہ لگائے تو بلز 24% کم ہو جائے گا. ہماری تجاویز پر عمل ہوا تو بجلی کے بلز مجموعی طور پر 32% کم ہو جائیں گے. بجلی تقسیم کار کمپنیز میں تعینات ایف آئی اے افسران کی کارکردگی کا کیس. ایف آئی اے نے پاور ڈویژن کے سنگین الزامات مسترد کر دیے. ایف آئی اے کا سیکریٹری پاور ڈویژن کو خط میں الزامات پر اظہار تشویش. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے آئی پی پیز کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ قوم کے توسط سے 40 آئی پی پیز مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں. اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے. وفاق سے پیسے نکلوا کر رہوں گا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے بھر میں 1 لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا.
اداروں کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دے دی۔ IG اسلام آباد JIT کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم CTD کے SSP بھی کمیٹی میں شامل۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی کا امکان، اسمبلی کا اجلاس شیڈول سے 1 ہفتہ پہلے طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائے جانے کا امکان، پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری سے متعلق بحث بھی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت پناہی پر سخت ایکشن، انچارج پاسپورٹ آفس مظفر گڑھ شاہد اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا، محکمانہ کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی کہتے ہیں محکمے میں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، پاسپورٹ آفس میں جہاں بھی ایجنٹ مافیا یا کرپشن کی شکایت ملی بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین حاجی کے خلاف قانونی گھیرا تنگ، منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فون کال میں موجود آواز حاجی نور ولی محسود اور احمد حسین کی ہے، فورینسک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا۔ خارجی نور ولی محسود کی ہدایت پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گرلز اسکول کو IED دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام، CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 449 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، رواں ماہ 38 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ لودھرا سے TTP کا عسکری تربیت یافتہ اور بھاولپور سے داعش کا اہم کمانڈر پکڑا گیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی گل احمد کے قریب گھر میں دیور نے غیرت کے نام پر بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کا شوہر دبئی میں نوکری کرتا ہے۔ کلفٹن بلاک 4 میں بنگلے سے ہاتھ پاؤں بندھی تشدد زدہ لاش ملی۔ مقتول 35 سالہ علی اصغر بنگلے میں چوکیدار تھا۔ کراچی میں 17 سالہ نوجوان کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاش سمندر میں پھینکنے کا واقعہ، پولیس نے کیس کے مرکزی ملزم کو 2 سال بعد گرفتار کر لیا۔ نجیب کو 50 لاکھ پیسوں کے تنازع پر 4 جنوری 2022 کو گھر سے شاہ رخ نے اغوا کیا تھا۔ لاش 13 دن بعد مرینا کلب سے ڈوبی ہوئی ملی تھی۔ CIA کی ایئر ہوسٹس غیر ملکی کرنسی اسمگل کرتے ہوئے گرفتار۔ لاہور ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی پرواز سے شک کی بنیاد پر آسیہ قربان کو آف لوڈ کیا گیا۔ تلاشی لینے پر ایئر ہوسٹس سے 1,40,000 سعودی ریال برآمد ہوئے، جن کی مالیت لاکھوں روپے بنتی ہے۔ کھاریاں کے نواحی علاقے ککرالی میں گھات لگائے ملزمان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، مقتولین کوٹلہ عرب علی خان سے کھاریاں عدالت میں پیشی پر جا رہے تھے، لاشیں اسپتال منتقل۔ امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور پاکستان کے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا وعدہ۔ بل میں بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں جیسے برتاؤ پر زور دیا گیا۔ بھارت کے خلاف مبینہ اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے اور کانگریس کو آگاہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ کینیڈا کے شہر میں خالصتان تحریک کے لیے ریفرنڈم مسترد کرنے کی بھارتی درخواست، میئر جیوتی گونڈیک نے بھارت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کیلیگری شہر کی لوکل گورنمنٹ نے اتوار کے روز میونسپل پلازا میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم کروانے کے لیے ووٹنگ کی اجازت دی ہے۔ اور پیرس اولمپکس میں چین نے پہلا طلائی تمغہ جیت لیا۔ مکس شوٹنگ مقابلوں میں چینی ٹیم نے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلوں میں 12 کے مقابلے میں 16 کے اسکور سے جنوبی کوریا کو ہرا دیا۔ جنوبی کوریا کی ٹیم نے چاندی اور قازقستان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔